بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، سردار فیصل آپ کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ 3 بڑی اہم سٹوریز آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے علیمہ خانم کے حوالے سے آج بڑی ڈیولپمنٹ ہے، پورا پروسیس، پوری چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پروسیس سے میری مراد کہ عدالت کے اندر کیا ہوا۔ ازداد دہشت گردی کی عدالت میں آج وہ پیش ہوئی تھی، وہاں ان کو عارضی طور پر تحویل میں لینے کا کہا گیا، اس کے بعد کیا ہوا کہ انہیں رہا کر دیا گیا۔ جب وہ عدالت سے باہر نکلی تو لیڈیز پولیس وہاں پہ موجود تھی۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ساتھ جو کمرہ عدالت تھا وہاں جج اور علیمہ خانم کے درمیان کیا ہوا وہ چیزیں بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ساتھ ساتھ دوسری سٹوری، عمر ایوب آپ جانتے ہیں کہ سابق رکن قومی اسمبلی ہے، ان پہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ میں تو یہی کہہ سکتا ہوں، میرے لیے یہی الفاظ میں سمجھ رہا ہوں کہ بہتر ہے کہ قیامت ان پہ ٹوٹ پڑی ہے۔ مزید ان کی مشکلات میں اضافہ ہو چکا ہے۔ 9 مئی کے کیسز میں انہیں ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا تھا، سیٹ سے ہٹا دیا گیا تھا۔ آگے ان پہ مزید مشکلات کون سی آ چکی ہیں وہ چیزیں بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سہیل افریدی کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ انہیں اجازت مل چکی ہے اور وہ کب خان صاحب سے ملنے جا رہے ہیں۔ اڈیالہ میں ان سے بڑی ملاقات ہونے لگی ہے۔ اگر ملاقات نہیں ہوتی تو پھر کے پی کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے، کچھ چیزیں چین گوئیاں میرے تک یہ پہنچی ہیں، تمام چیزیں آپ تک شیئر کروں گا۔ بڑی اہم سٹوریز ہیں، پوائنٹ ٹو پوائنٹ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، کوئی لمبی تمہید نہیں باندھوں گا۔ میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، آپ نے سپورٹ ضرور کرنی ہے، آپ کی سپورٹ ہمارے لیے موٹیویشن ہوتی ہے۔ ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھا کریں، ظاہر ہے آپ تک اگر ہم انفارمیشن پہنچاتے ہیں تو انفارمیشن ضرور سنا کریں۔ اچھا، سب سے پہلے شروع کرتے ہیں جی عمر ایوب کے حوالے سے۔ عمر ایوب آپ جانتے ہیں کہ جیسے میں نے اپنے ابتدائیے میں بھی بولا کہ وہ رکن قومی اسمبلی رہ چکے ہیں۔ انہیں 9 مئی کے کیسز میں سیٹ سے ہٹا دیا گیا تھا، جسے ڈی نوٹیفائی کرنا بولتے ہیں۔ اس کے بعد ضمنی الیکشنز ہوئے۔ ضمنی الیکشنز میں ویڈیوز، ہری پور کی ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی، جو عمر ایوب کا حلقہ ہے، میں ان کے حلقے میں گیا، پھر ان کا جو آفس ہے، مرکزی دفتر ہے، میں وہاں پہنچا۔ تقریباً رات کو 12 بجے تک میں آپ کو وہاں کی انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہا، مزید انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اب سب سے بڑی ان کے لیے مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ظاہر ہے ازداد دہشت گردی اسلام آباد کی عدالت میں عمر ایوب کو بارخواہ بلایا گیا لیکن وہ پیش نہیں ہوئے، اور اب عدالت کی طرف سے یہ حکم آیا ہے کہ ان کا پاسپورٹ بھی بلاک کر دیں اور ان کا شناختی کارڈ بھی بلاک کر دیں، اور انہیں مزید ان کی مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، انہیں اشتہاری قرار دیا گیا ہے۔ اور 4 اکتوبر کا جو احتجاج کا کیس تھا، بیسیکلی اس کیس کے اندر یہ تمام ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اور مزید عدالت کی طرف سے یہ حکم آیا ہے کہ جی ان کی جائیداد کو بھی دیکھا جائے کہ ان کے پاس کتنی جائیداد ہے۔ تو عمر ایوب صرف نہ ڈی نوٹیفائی ہوئے ہیں، ذرا وہ رکن تھے قومی اسمبلی کے، بلکہ ساتھ یہ بھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ عدالت کا یہ حکم آ چکا ہے کہ ان کا پاسپورٹ، شناختی کارڈ بلاک کر دیں۔ ان کی جو ذرا جائیداد ایسٹس ہیں اس کے حوالے سے بھی ذرا انفارمیشن مانگی گئی ہے، تو شاید ہو سکتا ہے کہ ان کی تمام جائیداد بھی ضبط کر لی جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کے جو دیگر لوگ 9 مئی کے کیسز میں جن کے اوپر کیسز چل رہے ہیں، ان کی بھی آپ نے بارخواہ نام سنے ہوں گے جن کی جائیداد ضبط کی گئی ہے۔ تو عمر ایوب والا جو معاملہ ہے وہ یہاں رکا نہیں ہے، بلکہ مزید ان کی مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ 4 اکتوبر کے جو کیسز، ان کا احتجاج کا جو معاملہ ہے، اس کے اوپر یہ تمام کارروائی کی جا رہی ہے۔ دوسرا، سہیل افریدی خان سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں، یہ بڑی خبر ہے۔ بارخواہ وہ اڈیالہ کے باہر پہنچے، کل بھی کہا گیا کہ وہ پہنچے لیکن ان کی ملاقات نہیں کروائی گئی، اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی ملاقات ہو جائے گی، اور اس جمعرات کو ملاقات ہوگی، اور ان کے ساتھ کون کون ملاقات کرنے جا رہا ہے وہ بھی چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ وہ نام آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوں۔ شاہد خٹک صاحب، مینا خان اور جو شوکت یوسف زئی صاحب ہیں،
یہ تینوں جا رہے ہیں. یہ اس جمعرات کو کہا یہ جا رہا ہے کہ ملاقات ہو جائے گی, کیونکہ میں اس چیز کو ایسے لے رہا ہوں کہ جیسے رات کو آپ جانتے ہیں کہ اڈیالہ کے باہر علیمہ خانم, دیگر پی ٹی آئی کے کارکنان کی بڑی تعداد, جس میں عام لوگ موجود تھے, رکن قومی اسمبلی پی ٹی آئی موجود تھی, اور دیگر جو عہدیداران ہیں وہ بھی موجود تھے, اور آخر پہ جو کہا یہ گیا کہ جی مذاکرات ہو گئے, تو مجھے لگتا ہے ایسا ہے کہ مذاکرات کی یہی اکائی آپ کہیں کہ یا کڑیاں جو جڑ رہی ہیں وہ اسی طرح جڑ رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ مذاکرات ہوئے ہوں, اور مذاکرات اس بنا پہ ہوئے ہوں کہ جی سہیل افریدی کو ملاقات کی اجازت دی جائے, انہیں موقع دیا جائے کہ وہ خان صاحب سے ملاقات کریں, اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس جمعرات کو ان کی ملاقات ہو جائے. یہ دو خبریں آپ کے ساتھ. تیسری خبر جو سب سے بڑی خبر ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ آج آپ جانتے ہیں کہ علیمہ خانم اسداد دہشت گردی راولپنڈی عدالت میں پیش ہوئی تھی 26 نومبر احتجاج کیس میں, ٹھیک ہے. اچھا, انہیں یہ کہا گیا, عدالت کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جی انہیں عارضی تحویل میں لے لیں, اس کے بعد وہ ضمانت پہ رہا ہو جاتی ہیں. یہ تمام چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ عدالتی کارروائی میں جج اور علیمہ خانم کے درمیان کیا ہوا. جب وہ باہر نکلی تو وہاں لیڈیز پولیس موجود تھی, اس نے کیا کر دیا, تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا. 26 نومبر احتجاج کیس, علیمہ خانم یا علیمہ خان عارضی تحویل میں لینے کے بعد ضمانت پر رہا ہو چکی ہے. ضمانت کس نے دی, کیسے ہوئی, بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں. اچھا, جج اور علیمہ خانم کے درمیان مکالمہ کیا ہوا. راولپنڈی اسداد دہشت گردی عدالت کے جج امجد علی شاہ نے علیمہ خان سمیت 11 ملزمان کے خلاف 26 نومبر کے احتجاج پر درج مقدمے کی سماعت کی. دوران سماعت علیمہ خانم نے استدعا کی کہ ہمارے وکلا جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں مصروف ہیں, ہمیں جانے کی اجازت دی جائے, جس پر پروسیکیوٹر ظاہر شاہ نے کہا کرمنل پروسیجر سیکشن 351 کے تحت ملزمہ عدالتی تحویل میں ہیں. عدالت سے باہر نکلی تو پولیس اہلکار انہیں اپنی تحویل میں لے لیتی ہیں اور واپس وہ عدالت کے اندر انہیں لے کے جایا جاتا ہے. عدالت نے کہا کہ ملزمہ عدالتی احاطے سے باہر نہ جائیں, جبکہ علیمہ خان, یہ اب جو جج کے ساتھ ان کا استفسار ہوا ہے وہ چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, باہر نہ جائیں, جبکہ علیمہ خان کے وکیل فیصل ملک بھی عدالت میں پہنچ گئے. علیمہ خان نے 10 لاکھ, کتنے میں ان کی ضمانت ہوئی ہے وہ فگرز میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. علیمہ خان نے 10 لاکھ 2 ضمانتی چل کے جمع کروانے پر جو ہے انہیں ظاہر عدالت کی طرف سے ریلیف دیا گیا اور انہیں عدالت سے باہر جانے کی اجازت مل گئی. 1 دسمبر تک جو ہے وہ یہ کارروائی جو ہے وہ ہو چکی ہے, ملتوی ہو چکی ہے. یہ آج کی کارروائی تھی. کوئی لمبی تمہید آپ کے سامنے میں نے نہیں باندھی, صرف پوائنٹ ٹو پوائنٹ چیزیں آپ کے سامنے رکھی کہ جب وہ پیش ہوتی ہے اس کے بعد کیا ہوا, وہاں سے وہ نکلنے لگتی ہے, پھر کیا ہوتا ہے, پھر لیڈیز پولیس انہیں واپس عدالت کے سامنے لے کے جاتی ہے, تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے, تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ نے مجھے سپورٹ ضرور کرنا ہے, میرے چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے گا, بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا. سردار فیصل کو اجازت دیجئے گا. اللہ نگہبان.